والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے، اسی آیت کریمہ کی کل بھی میں نے تلاوت کی تھی، اور اسی آیت کریمہ پر اولاد کی تربیت کے تعلق سے کافی باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی. ابھی موضوع باقی تھا. میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ کل پورا کریں گے. بزرگوں اور بھائیوں، اولاد کی تربیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. بچپن سے اولاد کی تربیت ہمارے ذمے ہے، یہ فرض ہے. میں نے آپ کے سامنے کل ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو ملنے والے تحفوں میں بہترین تحفہ، ہدیوں میں بہترین ہدیہ یہ ہے کہ اس کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی جائے. آج ہم اولاد کے لیے تحفہ روپیہ پیسہ سمجھتے ہیں، مکان اور جائیداد سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری چیز پراپرٹی وغیرہ سمجھتے ہیں. ایک باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو ملنے والے تحفوں میں بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دے، اچھے اخلاق سکھائے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرتی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ اسلام کی خوبیوں کے ساتھ اسلام کی فطرت کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اور پھر گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے اس ماحول میں بچہ ڈھلتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر گھر کے ماحول پر بچہ ڈھلتا ہے. اگر گھر کا ماحول اچھا ہے تو بچہ اچھے ماحول میں ڈھلے گا، اگر گھر کا ماحول برا ہے تو بچہ برے ماحول میں جائے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فابواہ یحودانہ، اگر گھر کے اندر یہودیت کا ماحول ہے تو اس کے والدین بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں. گھر کے اندر اگر نصرانیت کا ماحول ہے تو بچے کو نصرانی بنا دیتے ہیں. گھر کے اندر اگر مجوسیت کا ماحول ہے، آگ کو پوجنے کا ماحول ہے، تو بچہ آگ پوجنے والا بنتا ہے. اسی پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کے ماحول میں اگر نیکی، صلاح، تقویٰ اور پابندی، پرہیزگاری کا ماحول ہے تو بچہ پرہیزگاری کی طرف جائے گا. اور گھر کے اندر عیاشی ہے، گھر کے اندر فسق و فجور ہے، گھر کے اندر گناہوں کا ماحول ہے تو بچہ گناہوں کی طرف بڑھے گا. اگلے زمانے کے حالات اور واقعات جب پڑھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماؤں کا کیسا دخل رہا ہے. اولاد کی تربیت میں باپ کا بھی دخل ہے اور اولاد کی تربیت میں ماں کا بھی دخل ہے. بڑا عجیب و غریب کردار رہا ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے ربیعۃ الرائے، ان کا نام تھا ربیعہ.
اور رائے کا لفظ لوگوں نے آخر میں لگا دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ رائے زیادہ پیش کرتے تھے اپنی، اس لیے ان کے نام کے ساتھ ربیعہ اور رائے لگا دیا. اصل نام ربیعہ ہے. اپنی ماں کے پیٹ میں جب حمل میں تھے تو ان کے والد جہاد کے سفر کے لیے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں. ان کے والد کا نام فروخ تھا، بیٹے کا نام ربیعہ تھا. ماں کے پیٹ میں حمل میں تھے اور جہاد کا اعلان ہوا تو والد فروخ نے جہاد کے لیے جانے کا ارادہ کیا اور ایک لمبی مدت کے لیے جانے کا ارادہ کیا. لمبے عرصے کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے 30,000 درہم، 30,000 دینار، 30,000 دینار اپنی بیوی کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر اس کو خرچ کرتے رہنا، اور میں تو لمبے عرصے کے لیے جہاد میں جا رہا ہوں، زندگی باقی رہی تو واپس آؤں گا اور باقی نہیں رہی تو شہید ہو جاؤں گا، وہاں ملاقات ہوگی. اور اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون، موبائل، فیس بک اور اسی طریقے سے کوئی واٹس ایپ اور ٹیکسٹ میسج کا رواج تو تھا نہیں کہ فوراً میسج کر دیا کہ میں خیریت سے ہوں، میں پہنچ گیا ہوں اور انشاءاللہ میں اس تاریخ کو واپس لوٹنے والا ہوں، جیسے آج کل خبریں ہوتی ہیں. اس زمانے میں نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جا رہا ہوں جہاد کے لیے، اگر زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی اور باقی نہیں رہی تو انشاءاللہ میدان محشر میں ہم ملیں گے، اور یہ 30,000 دینار دے رہا ہوں، اس کو تم کام میں لگاتے رہنا. یہ کہہ کر نکل گئے. اس کے بعد بیوی کے وہاں بچہ پیدا ہوا اور ان کا نام ربیعہ نام رکھا. ان کا نام ربیعہ رکھا. پلے بڑے، اور چونکہ مدینہ منورہ کا ماحول تھا، یہ مدینہ کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کا ماحول تھا، تھوڑا سا بچہ بڑا ہونے لگا تو مدینہ منورہ کے اندر بڑے بڑے حضرات محدثین اور فقہاء اور علماء اور بڑے بڑے نامور کے ہیں سمجھے حضرات علماء موجود تھے. تو والدہ نے بچے کی تربیت کا خیال کرتے ہوئے اس کو علم اور حدیث سے آگاہ کرنے کے لیے بڑے بڑے جو علماء تھے، محدثین تھے، ان کی مجلس میں بھیجنا شروع کیا کہ بیٹا جایا کرو ان کی مجلس میں، تم کو فائدہ ہوگا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کو علماء کے پاس بھی بھیجنا چاہیے، ہمارے بچوں کو علماء کے پاس بھی بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کی مجلسوں میں، اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی ہمیں ترغیب دلانی چاہیے کہ دیکھو بیٹا، تمہارے علاقے میں فلاں مولانا صاحب آئے، فلاں بزرگ آئے، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی. اور 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال کا بچہ ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں رکھتا ہے. لیکن ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت انس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کی والدہ، ان کی خالائیں اور ان کی نانی وغیرہ ترغیب دیا کرتی تھی کہ بھئی اللہ کے نبی کی صحبت میں جاؤ، اللہ کے نبی کی خدمت کرو، اللہ کے نبی کی خدمت کرو. اور نہیں جاتے تھے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کبھی جانے میں اکتاہٹ ہوتی ہے تو ترغیب دلاتے تھے، زور زبردستی سے بھیجتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، ان کی خدمت کرو. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، وفات تک میں نے خدمت کی. تو یہ ربیعہ جب پیدا ہوئے، تھوڑے پلے بڑے، تو والدہ نے ان کو مدینہ منورہ کے جو بڑے حضرات محدثین تھے، ان محدثین کی اور علماء کی، فقہاء کی مجالس میں بھیجنا شروع کیا. یہاں تک کہ وہ خود بڑے محدث بن گئے، خود بڑے فقیہ اور خود بڑے عالم بن گئے. 30 سال کا عرصہ گزرا. کتنا؟ 30 سال کا عرصہ گزرا. 30 سال پورے ہوئے اور ان کے والد صاحب فروخ جو جہاد میں گئے تھے تو 30 سال پورے ہونے پر مدینہ واپس آئے. اب مدینہ واپس آئے تو جس وقت نکلے تھے مدینہ کی گلیوں کا اور مدینہ کے مکانات کا اور مدینہ کے گھروں کا نقشہ ہی کچھ تھا. اب 30 سال کے بعد پورا نقشہ بدل گیا. مدینہ میں آئے اور گلی کوچے میں گھوم رہے ہیں اور اپنا مکان تلاش کر رہے ہیں کہ میرا مکان کہاں ہے. مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ میرا مکان کہاں ہے. تھک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے.
سامنے نظر پڑی، کہا کہ ہاں شاید میرا مکان وہی ہو سکتا ہے، اندازہ لگایا کہ میرا مکان وہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہاں قریب گئے تو یقین ہوا کہ یہ مکان میرا ہی ہے۔ اندر داخل ہوئے تو بیٹا اندر تھا، ربیہ اندر موجود تھے۔ تو ربیہ نے دیکھا کہ یہ بوڑھا آدمی اجنبی آدمی لگتا ہے اور میرے مکان میں اجازت کے بغیر کیسے داخل ہو رہا ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں تھا، باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، یہ کیسے سمجھے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور باپ نے یہ سمجھا کہ میرے مکان میں یہ اتنا بڑا جوان 30 سال کا آدمی کیسے داخل ہو گیا ہے۔ باپ نے یہ سمجھا کہ یہ 30 سال کا جوان بڑا آدمی اجنبی کیسے آ گیا، اور بیٹے نے یہ سمجھا کہ یہ اجنبی میرے گھر میں کیسے داخل ہو رہا ہے۔ یہ مباحثہ ہو رہا تھا، کچھ نوک جھوک اور تو میں ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی۔ اندر والدہ موجود تھی تو والدہ نے ان کے والد صاحب یعنی ربیہ کے والد صاحب کی آواز پہچان لی۔ بیوی تو اپنے شوہر کی آواز پہچان لیتی، تو اندر سے آواز دی کہ ربیہ خاموش رہو، یہ تمہارے والد ہیں۔ جب پتا چلا کہ یہ میرے والد ہے تو معذرت کی اور کہا کہ ابا جان مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ میرے والد ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ تم میرا بیٹا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے معذرت کی اور معانقہ کی، علیک سلیک ہوا، اور اس کے بعد پھر اندر گھر میں گئے۔ رات کا وقت ہوا تو فرخ نے اپنی بیوی سے سوتے وقت پوچھا کہ وہ 30,000 دینار میں دے کر گیا تو اس کا کیا ہوا، 30,000 دینار میں دے کر جو گیا تو اس کا کیا ہوا۔ تو بیوی نے کہا کہ ابھی تو سفر سے آئے ہو اور 30,000 دینار کی فکر کرتے ہو، سو جاؤ آرام سے، وہ دینار بالکل محفوظ ہے، وہ دینار بالکل محفوظ ہے۔ تو فروخ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے کہیں بکسے میں، کہیں ٹکی کے اندر، کہیں سمجھے کہیں تھیلے ویلے کے اندر رکھے ہوں گے، محفوظ ہوں گے، صبح میں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے، جا رہے تھے مسجد میں، تو بیوی نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں بہت سے محدثین اور فقہا اور علماء کے درس کے حلقے لگتے ہیں، درس کے حلقے، سبق کے حلقے لگتے ہیں، تو ان حلقوں کا ذرا گشت لگانا، ان حلقوں کا گشت لگانا۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد مختلف حلقے لگ گئے، مختلف جگہ جگہ پر حلقے لگ گئے۔ اس میں سب سے بڑا جو حلقہ تھا اس حلقے کے اندر وہ جا کر بیٹھ گئے۔ فرخ سب سے بڑا حلقہ جو تھا، جس میں زمانے کے بڑے بڑے علماء اور محدثین بیٹھے ہوئے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ جیسے بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے تھے، اس حلقے میں جا کر بیٹھ گئے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ سب سے بڑا حلقہ یہ ہے، اس حلقے میں سبق پڑھانے کے لیے کون آتا ہے، ذرا دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا وہی ربیہ اندر سبق پڑھانے کے لیے آئے اور سبق پڑھا رہے، حدیث پڑھا رہے، اور ان کے سامنے امام مالک، امام سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ اور بڑے محدثین اور فقہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبق سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے طلباء سے جو سبق سن رہے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ شخص کون ہے، یہ سبق پڑھانے والا کون ہے؟ حالانکہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا ہے۔ پوچھا کہ یہ سبق پڑھانے والا کون ہے؟ کہا کہ ان کو نہیں جانتے ہو؟ کہا کہ یہ مدینہ کے بہت بڑے محدث ہے اور مدینہ کے بہت بڑے فقیہ اور عالم ہیں۔ پوچھا کہ آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہو؟ کہا کہ میں یہی کا رہنے والا ہوں، مدینہ کا ہی رہنے والا ہوں، لیکن ایک لمبے عرصے سے میں گیا ہوا تھا سفر میں، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ سمجھے بہت زبردست عالم ہے اور محدث ہے اور ان کا نام ربیہ ہے اور لوگ ان کو ربیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خوشی سے سمائے میں گئے، خوشی سے اٹھ اٹھے اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا زبردست محدث بن گیا، ایسا زبردست فقیہ اور عالم بن گیا۔ گھر واپس آئے، واپس آنے کے بعد بیوی نے پوچھا کہ کچھ دیکھا مسجد میں؟ کہا کہ ہاں دیکھا۔ کہا کہ درس کے حلقے لگے ہوئے تھے اور بڑا حلقہ جو تھا اس کے اندر میرا اور آپ کا بیٹا سبق پڑھا رہا تھا۔ پھر بیوی نے پوچھا کہ وہ 30,000 دینار چاہیے یا ایک ایسا بیٹا چاہیے؟ 30,000 دینار چاہیے یا ایک ایسا خوش نصیب بیٹا چاہیے؟ کہا کہ نہیں،
30,000 دینار نہیں چاہیے بلکہ ایسا خوش نصیب بیٹا چاہیے. تو بیوی نے کہا کہ تم وہ 30,000 دینار دے کر مجھے گئے تھے تو میں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیے ہیں, اور یہ بچہ آج 30 سال کی عمر میں اتنا بڑا محدث اور فقیہ اور جو عالم بنا ہے تو میں نے وہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کیا. دیکھیے سبق ملتا ہے اس سے کہ ہم اپنی اولاد کے پیچھے پیسہ تو خرچ کرتے ہیں, اپنی اولاد کے پیچھے پیسہ تو خرچ کرتے ہیں, لیکن گھومنے پھرنے میں, ادھر ادھر بازاروں میں ٹہلنے میں اور تفریح گاہوں میں جانے کے لیے اور پکنک منانے کے لیے اور ادھر سمجھے پارٹیاں وغیرہ کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کے پیچھے پیسہ خرچ کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی, اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے پیچھے جتنا پیسہ خرچ کیا جائے اتنا کم ہے. تعلیم و تربیت کے پیچھے اپنی رقم لگنی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ان کی تربیت میں بھی ان کی ماں کا دخل ہے. والد صاحب تو انتقال کر گئے تھے, ان کی تربیت میں بھی ان کی ماں کا دخل ہے. نابینا پیدا ہوئے تھے, نابینا پیدا ہوئے تھے, آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا ان کو. والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کی تھی, مسلسل دعائیں کی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کو تو بینائی عطا فرما. والدین کی دعاؤں کا اثر بھی بچوں کے اوپر مرتب ہوتا ہے, والدین کی دعاؤں کا اثر بھی اپنے بچوں کے اوپر مرتب ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں کیا ہے؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. دیکھو یہ دعا ہو رہی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. بیوی اگر صحیح ہوگی تو شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی, اولاد اچھی ہوگی تو اپنے باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور بیوی آوارہ ہے اور غلط فرمائش کرنے والی ہے, شوہر کی حیثیت نہیں ہے, شوہر کی استطاعت نہیں ہے اور طرح طرح کی فرمائشیں اور طرح طرح کے مطالبے ہو رہے ہیں تو بیچارہ شوہر تنگ آ جائے گا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی بلکہ آنکھوں کے لیے جلن بنے گی. دعا ہو رہی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا تو پیشوا بنا, متقیوں کا امام بنا. متقیوں کا امام کیسے بنے گا؟ اولاد اگر گھر میں نیک ہوگی, اولاد اگر گھر میں نیک ہوگی, لڑکیاں نیک ہوگی, بیوی نیک ہوگی تو یہ متقی ہوں گے. تو یہ متقیوں کا سردار کون بنے گا؟ وہی اس کا باپ بنے گا, اس کا شوہر بنے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما, متقیوں کے لیے تو ہمیں سردار بنا دے. والدین کی دعاؤں کا اثر پڑتا ہے اولاد کے لیے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا پیدا ہوئے تھے, ان کی والدہ مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ پروردگار عالم میرے بیٹے کو تو بینائی عطا فرما. تقریباً 16 سال کی عمر ہو گئی. ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو بینائی عطا کر دی گئی ہے. تمہارے بیٹے کو بینائی, کسی نابینا کو بنا ہوتا ہوا آپ نے دنیا میں دیکھا ہے؟ بینا دیکھنے والا تو نابینا بن جاتا ہے, دیکھنے والا تو نابینا ہو جاتا ہے, اندھا بن جاتا ہے, لیکن کسی اندھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن ہمیں اس دنیا میں کبھی ہم نے نہیں سنا ہے کہ کوئی شخص نابینا ہو اور نابینا ہونے کے بعد پھر وہ بینا بن جائے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتی ہے. اور بات 16 سال کی عمر کوئی, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. حضرت ابراہیم خواب میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو بینائی عطا کر دی گئی. صبح میں اٹھی دیکھا کہ واقعیتاً بیٹے کو بینائی عطا کر دی گئی ہے, آنکھوں سے سمجھیے دیکھنے والا بن گیا بیٹا, آنکھوں سے دیکھنے والا بیٹا بن گیا. نابینا شخص جو ہوتا ہے اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے, دماغ قوی ہوتا ہے, آنکھوں سے نظر تو آتا نہیں ہے. آپ نے کسی نابینا کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ کہیں سفر کر رہا ہو تو بھٹک گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت عطا کی ہے, دماغ, بلکہ نابینا حافظ بھی ہو جاتے ہیں. نابینا حافظ بھی ہو جاتے ہیں. ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نابینا حافظ بھی ہوتے ہیں.
آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے لیکن نابینا حافظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ بڑا تیز رکھا ہوتا ہے. تو ایک نعمت سے محروم کیا ہے تو دوسری نعمت عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نابینا پیدا کیا. بینائی عطا ہوئی. بینائی عطا ہونے کے بعد ان کا حافظہ اور جو ان کا دماغ تھا وہ بھی ویسا ہی رہا. دماغ میں کمی نہیں آئی, حافظے میں کمی نہیں آئی, بلکہ حافظہ بھی ایسا تیز رہا. یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے زبردست محدث بن گئے. اور ان کی کتاب کو کون نہیں جانتا ہے, ان کی کتاب کو کون نہیں جانتا ہے. بخاری شریف مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور ہر سال بخاری شریف کا آخری ختم ہوتا ہے, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بخاری شریف کے ختم کے موقع پر جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, سنتے ہیں دعائیں. ماں کی تربیت کا دخل تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ اولاد جو ہے اولاد, وہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے وہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے, اس کی قدرت کی نشانی ہے. اور اولاد کبھی کسی کو عطا ہوتی ہے تو لڑکیاں ہی لڑکی عطا ہو جاتی ہے, کسی کو لڑکے ہی ملتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکی عطا کر دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے لائن لگا دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں دونوں طرف عطا فرماتے ہیں. کچھ لڑکے بھی ہوتے ہیں, کچھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی عطا نہیں کرتے ہیں, عقیم بانج بنا دیتے ہیں, کچھ بھی عطا نہیں کرتے ہیں. اس لیے اولاد بھی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کا ذکر یہاں مقدم کیا ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, اناث کہتے ہیں مؤنث کو, لڑکی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ لڑکیوں کو عطا فرماتے ہیں, لڑکے بھی عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں. لڑکی کے بعد میں باپ کی تربیت خالص ہوتی ہے. باپ اپنی لڑکی کی تربیت جو کرتا ہے, باپ اپنی لڑکی کی تربیت کرتا ہے تو تربیت کرنے میں بالکل خالص ہوتا ہے, کوئی غرض اس سے وابستہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس لڑکی کو میں کتنا ہی پڑھاؤں گا, تعلیم و تربیت کروں گا اور کتنا ہی اس کو سنواروں گا, لیکن لڑکی میرے پاس تو رہنے والی نہیں ہے, وہ تو دوسرے کی بہو بننے والی ہے, دوسرے کی بیوی بننے والی ہے. اس لیے جو فائدہ ہوگا وہ مجھے تو نہیں ہوگا, وہ سامنے والے کو فائدہ ہوگا. اس لیے یہاں بالکل بے غرضی ہوتی ہے, اور بے غرض ہو کر باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے, بے غرض ہو کر. اور لڑکا جو ہوتا ہے تو لڑکے کو تعلیم دلاتا ہے, تربیت کرتا ہے, لکھاتا ہے, پڑھاتا ہے, اس کو سمجھے اعلیٰ تعلیم دلاتا ہے, عہدے دلاتا ہے. تو یہاں تھوڑی اپنی غرض بھی وابستہ ہوتی ہے کہ یہ لڑکا بڑا ہوگا تو بڑا ہونے کے بعد ذرا سمجھے میری خدمت کرے گا, کمائے گا, پیسہ لائے گا, مجھے بھی کچھ دے گا. گھر سے نہ دیتے ہو یہ اور بات ہے, لیکن سمجھے یہ غرض ہوتی ہے, یہ وابستہ ہوتی ہے, یہ غرض ہوتی ہے. اس لیے لڑکیوں کی تربیت کی زیادہ اہمیت آئی ہے. لڑکیوں کی تربیت کی اہمیت زیادہ ہے, اور لڑکیوں کی پیدائش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے. 3 لڑکیوں کی پیدائش پر صحابیہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول 2 پر, کہا کہ چلو 2 پر, کہا کہ 1 پر, چلو 1 پر بھی جنت کی بشارت. ایک واقعہ ہے بھائی وہ غریب, ایک صاحب تھے, ان کے وہاں 6 لڑکیاں تھیں, اور لڑکیوں کی پیدائش پر ماحول کے اعتبار سے ذرا باپ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ماحول کے اعتبار سے باپ ٹینشن میں آ جاتا ہے. کیا مطلب ماحول کا؟ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کے نکاح کے موقع پر اگر خرچ زیادہ ہوتا ہو اور جہیز زیادہ دیا جاتا ہو, سامنے لڑکی کی طرف سے مطالبے ہو اور باپ اس مطالبے کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے,
تو جہیز کے مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے لڑکیاں پھر خودکشی بھی کر دیتی ہیں. جیسے 1-1.5 مہینے پہلے احمد آباد کی وہ عائشہ نامی لڑکی کا واقعہ پیش آیا ہے کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ لڑکیوں کی پیدائش پر جنت کی بشارت ہے، اور ماحول کے اعتبار سے لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد باپ اور ذمہ دار ٹینشن میں بھی آ جاتا ہے، اور وہ ٹینشن جہیز کا ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. نکاح میں برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچ کم سے کم ہو. دیکھو نکاح سے مراد یہ نکاح ہے. اچھا ولیمے کی بات الگ ہے، ولیمے میں آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کھلانا چاہے کھلا، لیکن لڑکی کے نکاح کے موقع پر جتنا خرچ کم ہو سمجھے اس میں برکت زیادہ ہو. تو اب یہ کر رہا تھا کہ 6 لڑکیاں تھیں. پہلی لڑکی پیدا ہوئی، ذرا تھوڑا ٹینشن آ گیا. دوسری پیدا ہوئی، تھوڑا اور ٹینشن بڑھ گیا. تیسری پر یہ تھوڑا اور ٹینشن بڑھا. چوتھی، پانچویں اور چھٹی پر تو یہ حضرت کا پارا عرش معلّہ اور 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. اور بیوی سے یہ کہا، بیوی حاملہ تھی، بیوی سے کہا کہ آئندہ اگر تو نے 7ویں لڑکی جنی تو تجھے طلاق دے دوں گا. انا للہ. سمجھے لڑکی دینا اور لڑکا دینا کیا سمجھے بیوی کا کام ہے؟ بیوی کا کام نہیں، وہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. سمجھے ذکران اور اناث یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں عطا فرماتے ہیں. بیوی سے کہا کہ 7ویں لڑکی اگر تو نے جنی تو تجھے طلاق. اب بیوی فکر مند ہوئی، بیوی ٹینشن میں آ گئی کہ کیا ہوگا اگر میں نے لڑکی جن لی تو مجھے طلاق ہو جائے گی، مجھے طلاق ہوگی تو میرا کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ بچیوں کی اور لڑکیوں کی تربیت کرنے والا کون ہوگا؟ ساتھ ساتھ بچیوں کی لڑکیوں کی تربیت کرنے والا کون ہوگا؟ باپ تھوڑی تربیت کر سکتا ہے. ایک مرتبہ رات کو حضرت سوئے ہوئے تھے، شوہر سویا ہوا تھا، اور ایک دم بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 7ویں لڑکی ہی تجھے جننا ہے، لڑکا مت جننا. 7ویں بھی لڑکی ہی جننا ہے، لڑکا مت جننا. تو بس سمجھ میں آ رہی؟ پہلے تو کیا کہہ رہے تھے کہ 7ویں لڑکی اگر تو نے جنی تو تجھے طلاق، لیکن دیر سے بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سمجھے 7ویں بھی لڑکی ہی جننا. تو بیوی نے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ 7ویں لڑکی پیدا ہونے پر طلاق دے دوں گا، اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ 7ویں بھی لڑکی ہی جننا. کہا کہ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ کہا کہ بتاؤ کیا ہے. کہا کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں نے دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. فرشتے مجھے گھسیٹ کر جہنم کے دروازے پر، پہلے دروازے پر لے گئے. تو وہاں میری پہلی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ خبردار یہ میرا باپ ہے، اندر مت لے جانا. درمیان میں حائل ہو. فرشتوں نے کہا کہ چلو دوسرے دروازے سے داخل کرتے ہیں، تو مجھے گھسیٹ کر دوسرے دروازے پر لے آئے. وہاں میری دوسری لڑکی کھڑی ہوئی تھی، دوسری لڑکی کھڑی ہوئی تھی. کہا کہ خبردار یہ میرا باپ ہے، اندر داخل مت کرنا. درمیان میں حائل ہو گئی. فرشتوں نے سوچا کہ چلو تیسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، گھسیٹ کر اس کو تیسرے دروازے پر لے گئے. وہاں تیسری لڑکی کھڑی ہوئی تھی. کہا کہ خبردار میرا باپ ہے، اور اس کو جہنم میں داخل مت کرنا. درمیان میں وہ حائل ہو گئی، آڑ بن گئی. یہاں تک کہ چوتھے دروازے پر، 5ویں اور 6ٹھے دروازے پر لے گئے. اسی طریقے سے سمجھے 6 دروازے پورے ہوئے، اور ہر دروازے پر میری لڑکیاں موجود تھی، اور مجھے جہنم میں داخل ہونے سے میرا بچاؤ کر رہی تھی.
فرشتوں نے کہا کہ چلو 7ویں دروازے پر لے جاتے ہیں اس کو، اس لیے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کہا کہ چلو 7ویں دروازے پر لے جاتے ہیں، 7ویں دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ مجھے 7ویں دروازے پر لے گئے، ایک دم میری آنکھ کھل گئی، ایک دم میری آنکھ کھل گئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 7ویں دروازے پر میری حفاظت کرنے والا اور میرا بچاؤ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 7ویں بھی لڑکی ہی چننا تاکہ جہنم کے 7ویں دروازے سے میری حفاظت کے لیے اور میرے لیے سمجھے جہنم میں داخل ہونے سے آڑ بنے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لے جانے کے لیے دریا بنتی ہے، لڑکیاں جو ہوتی ہے وہ جہنم سے بچاؤ اور جنت میں لے جانے کا دریا بنتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے لڑکیوں کی تربیت بہتر انداز سے کی، بہترین انداز سے اگر ہم نے لڑکیوں کی تربیت کی ہے تو انشاءاللہ یہ لڑکیاں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ آج کل ہم اپنی اولاد کے پیچھے دنیا بنانے کے لیے تو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بنانا ہو نا ڈاکٹر، تو ڈاکٹر بنانے کے لیے کم از کم 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ روپے تو چاہیے، اتنا بڑا ڈونیشن دینا پڑتا ہے تب جا کر ایک لڑکا ڈاکٹر بن پاتا ہے پرائیویٹ میں، اور سمجھے سرکاری ہو تب بھی سمجھے کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑتا ہے۔ اس کو لائر بنانا ہو، ڈاکٹر بنانا ہو، اس کو انجینئر بنانا ہو، اس کو اگر ٹیچر بنانا ہو تو ہمیں رشوت دینی ہی پڑتی ہے۔ تو دنیا بنانے کے لیے تو ہم اپنی اولاد کے پیچھے پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دین اور ان کی آخرت بنانے کے پیچھے ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، اپنی لڑکیوں کو ڈاکٹر مت، بہترین ڈاکٹر بناؤ، بہترین ان کو سمجھے تعلیم دو، دنیا کی بہترین تعلیم دو، ان کو لائر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اور بہترین ان کو سمجھے تعلیم دو دنیا کی۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرو، دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرو۔ میرے ایک چچا ڈاکٹر ہے، میرے ایک چچا سمجھے ڈاکٹر ہے، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ وہ تبلیغ کے وہ خوٹے بھی، تبلیغی جماعت کے وہ خوٹے بھی ہیں۔ ان کے لڑکے عالم ہیں، احمدآباد پڑھاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے سمجھے پیسہ جو خرچ کریں، تو جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہماری رقومات خرچ ہوتی ہے، تو دینی تعلیم کے پیچھے ہمارا پیسہ بھی خرچ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تلاوت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور حج کرتا تھا، زکات دیا کرتا تھا، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، اور جو کچھ کے دینی کام کیا کرتا تھا، وہ سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، مگر 3 کام باقی رہتے ہیں۔ الا من ثلاثۃ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اگر اس نے کیا کیا ہے، کچھ مسجد بنائی ہے، درسگاہ کی سمجھے لیے کوئی رقم دی ہے، مسجد پوری نہیں بنا سکا ہے تو مسجد کے اندر ایک آدھ مصلی دیا ہے، مسجد کی چٹائیاں بچھوا دی ہے، مسجد کے اندر قرآن مجید لگوا دیے ہے، اے سی لگوا دی ہے، سمجھے مسجد کے اندر پانی کا انتظام کیا، یہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ جب تک یہ چیز باقی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ الا من صدقۃ جاریہ۔ آگے فرمایا کہ علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ عالم تھا، اس نے کتابیں لکھی ہے، کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عالم تھا، اس نے یہ کتنے حفاظ، کتنے حافظ تیار کر دیے، کتنے مولانا مولوی تیار کر دیے، اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ جتنے بھی خدمت کریں گے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو له، کہ نیک لڑکا ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ لیکن نیک کب ہوگا؟ نیک کب ہوگا؟ جبکہ ہم نے زندگی میں اس کی اچھی تربیت کی ہوگی، تو اپنے باپ کے انتقال کے بعد، اپنی ماں کے انتقال کے بعد وہ لڑکا ان کے لیے دعائیں کرے گا۔ اللہ کا سمجھے شکر ہے کہ اسلام کا بہترین نظام ہے
کہ بوڑھے والدین کی خیال رکھنے کا مزاج شریعت نے بنایا ہے. بوڑھے والدین کی خیال رکھنے کا شریعت نے مزاج بنایا، مزاج کے بلکہ تعلیم دی ہے. ورنہ یورپ کے ممالک میں آپ چلے جاؤ گے تو وہاں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے. اولڈ ہاؤس جانتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس یعنی جی بوڑھوں کو رکھنے کے لیے گھر، آشرم بنے ہوئے. جب لڑکا اور لڑکی اپنے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، لڑکا سمجھے جب شادی شدہ ہونے کے بعد الگ ہو جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، تو ان بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر، آشرم کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. وہاں ان کی ساری سمجھے خدمت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو سمجھے یورپ کے ممالک میں یہ نظام ہے. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اسلام نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کا مزاج نہیں بلکہ تعلیم دی ہے، اور قرآن مجید میں ایسے بوڑھے والدین کی خدمت کو جنت کا ذریعہ بنایا ہے. جنت کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور ان کی دنیا بنانے کی جہاں فکر ہوتی ہے وہیں آخرت بنانے کی بھی فکر ہم کریں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. کیا تم موجود تھے اس وقت جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات، ان کی موت ہو رہی تھی، اس وقت آپ وہاں موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، تو سارے بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود کی، جو ایک معبود ہے، اور ہم مسلمان ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کا سلسلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی وفات کے وقت جو چیز ستا رہی تھی اور جس چیز کی فکر لاحق ہو رہی تھی وہ اپنے اولاد کی آخرت کی فکر تھی، اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر تھی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تھے، اور مصر میں اس وقت 4 ٹانگ اور 1 دم والی کی پوجا ہوتی تھی. نہیں سمجھے؟ 4 ٹانگ اور 1 دم والے کی پوجا ہوتی تھی. فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ماتا کو پوجا جاتا ہے اور ان کے وہاں نر کو پوجا جاتا تھا، یعنی ان کے وہاں بیل کو پوجتے تھے اور ہمارے یہاں گائے کو پوجتے ہیں. تو حضرت یعقوب کو اپنی وفات کے وقت یہ فکر لاحق ہوئی کہ تم کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیل کی عبادت کرنے لگو اور بیل کو پوجنے لگو اور بیل کو اپنا معبود بنا دو. کہا کہ نہیں، ہم سمجھے بیل کی نہیں پوجا کریں گے، بیل کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اللہ کی، آپ کے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق وغیرہ کے جو معبود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کریں گے، اور ہم مسلمان ہیں اور سمجھے اسلام پر باقی رہیں گے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی. بہرحال یہ 2 دن کا درس ہے. اس 2 دن کے درس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہی اولاد ہمارے لیے آخرت میں سرخ روئی کا ذریعہ بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.